تو ویلکم دوستو، طالبان نے بالآخر کابل پر قبضہ کر لیا، مگر کیسے؟ 9 جولائی تک طالبان افغانستان کے صرف 20% حصے پر مکمل کنٹرول رکھتے تھے اور آج 94% افغانستان پر وہ اپنا قبضہ کر چکے ہیں۔ دراصل اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 2017 میں، جب طالبان اور امریکہ مذاکرات ہو رہے تھے۔ تب امریکہ نے مذاکرات میں کچھ گڑبڑ کی اور وہ یہ گڑبڑ کر کے طالبان کی ہمت دیکھنا چاہتے تھے۔ تو طالبان نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم 20 سال تک لڑتے رہے، چلو 20 سال اور لڑ کر پھر مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر امریکہ کی ہمت ٹوٹ گئی، کیونکہ ان 20 سالوں میں امریکہ نے $22 کھرب اور اپنے 4000 سپاہی مروائے اور 50,000 کے قریب لگ بھگ زخمی کروائے۔ اتحادیہ فوج کا جانی نقصان اس کے علاوہ ہے، اور افغان فوج اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کہ اس جنگ میں کتنے اب اگلے 20 سالوں تک امریکہ کی اکانومی یہ جنگ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو امریکہ نے غنی کو بائی پاس کر کے سیدھا طالبان سے مذاکرات کیے اور افغانستان سے نکل گیا۔ امریکن حکومت کو شاید یہ اندازہ نہ تھا کہ صرف 25 ڈیز میں افغانستان کی گورنمنٹ کولیپس کر جائے گی۔ امریکن حکومت سمجھتی تھی کہ صرف 75,000 طالبان 3.5 لاکھ کابل آرمی کو کیسے شکست دے سکتے ہیں۔ اس نے انخلا ہی یہی سوچ کر گیا۔ طالبان نے اس جنگ کو صرف 25 دنوں کے اندر اندر جیت لیا، اور جب طالبان کابل پر قبضہ کر رہے تو امریکن فوجی کابل کے اندر ہی ہے۔ طالبان کی اسٹریٹجی: طالبان میں 2 گروپ ہیں، حقانی نیٹ ورک اور مولوی یعقوب، جو ملا عمر کے بیٹے ہیں۔ طالبان نے مغربی، شمالی اور وسطی افغانستان مولوی یعقوب کو دیا گیا اور باقی حقانی نیٹ ورک کے پاس تھا۔ پلان یہ تھا کہ حقانی کے پاس چونکہ ویل ٹرینڈ فائٹر ہے، اس لیے وہ بیک اپ پر رکیں گے، اور مولوی یعقوب جس کے پاس عام طالبان فورس ہے وہ حملہ کریں گے۔ جب مولوی یعقوب ناکام ہوئے تو حقانی نیٹ ورک اپنا کام پورا کرے گی۔ لیکن مولوی یعقوب نے خود کو جنگ کا بہترین سپہ سالار ثابت کیا اور اپنی عام فورس کے ساتھ پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ علاقے کو گھیر لیتے اور فوجی افسروں کے سامنے ڈیمانڈ رکھتے کہ اگر ہتھیار رکھ دو تو ہماری حکومت میں تم کو اسی پوسٹ پر تعینات کر دیا جائے گا اور تمہاری زندگی بالکل محفوظ ہوگی۔ اگر جنگ کرو گے تو ہم تمہارے کسی فرد کو نہیں چھوڑیں گے اور شیر کا شیر برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جب اس ڈیمانڈ کی لوگوں کو خبر ملتی تو لوگ بھی آرمی والوں سے کہتے کہ آپ ہتھیار ڈال دو تاکہ شیر تباہ نہ ہو۔ دوسری اسٹریٹجی یہ تھی کہ مولوی یعقوب نے اپنے کمانڈروں میں ازبک، تاجک سب کو شامل کیا اور انہیں کمانڈ دے دی کہ جاؤ اپنے اپنے علاقے فتح کرو، اور انہوں نے اپنے علاقے فتح کر کے دے دیے۔ اور تیسری سب سے اہم بات یہ تھی کہ طالبان نے اس میں زیادہ تر صوبے بغیر لڑائی کے فتح کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ غنی گورنمنٹ کی کرپشن سے بہت ہی زیادہ تنگ تھے، لہٰذا آپ جان ملک کے لیے دینا چاہیں گے لیکن غنی جیسے کرپٹ کے لیے تو بالکل بھی نہیں دیں گے۔ اور طالبانوں کی ڈیمانڈ ہی اس کے سامنے یہ تھی کہ ہم تمہیں ایک بہتر افغانستان دیں گے جو ان سے اچھا ہوگا، جس میں تمہاری عزت ہوگی، جس میں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ اور عام افغان فورس کے نہ لڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طالبان کے جو سب سے نیچے سپاہی رینک پر تھے ان میں زیادہ تر پشتون ہیں، اور جو افسر ہے وہ ازبک، تاجک یا پھر شمالی اتحاد سے ہے۔ اس لیے ان پشتونوں نے زیادہ طالبان کے سامنے لڑنے کا سوچا ہی نہیں اور ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن سب سے اہم فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ غنی حکومت کی کرپشن کی وجہ سے سپاہی لوگ سب اس سے بد دل تھے۔ اس لیے جب طالبان نے جلال آباد کو فتح کیا تو سارے لوگ طالبان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اور اچھی اسٹریٹجی یہ ہے کہ طالبان نے اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہ لیا، جس طرح کہ اسماعیل خان کو جانے دیا، نہ کابل پر بزور طاقت حملہ کیا اور نہ کسی املاک کو لوٹا۔ ان باتوں سے طالبان کی فورس ایک بہترین فورس ثابت ہوئی۔ اب ڈاکٹر عبداللہ بہت جلد طالبان کو اقتدار دے دیں گے۔ طالبان اب بھی کابل پر آدھے گھنٹے میں قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے میں ان کی حکومت کو اقوام متحدہ امریکہ سے شاید تسلیم نہ ملے۔ اس لیے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ پرامن اقتدار منتقل ہو جائے، اور غنی موجودہ معلومات تک غنی ملک سے فرار ہو کے عمان چلے گئے ہیں۔